حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک قرآن مجید پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، حج کر کے سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر محال ہے، مجھ سے کب بن سکیں گے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہوگا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر سویا کرو، ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، ایک حج کے برابر ثواب ہوگا۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ثواب ہوگا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں روزانہ یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔ سننے میں ناممکن لگتا ہے لیکن کرنے میں یہ ممکن ہے۔ بہت چھوٹے سے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی شخص روزانہ 4000 دینار خرچ نہیں کر سکتا۔ 4000 دینار پاکستانی 23,48,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ سن 2021 چل رہا ہے۔ ایک دینار کی قیمت 587 روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ اور کوئی روزانہ قرآن شریف ختم کر کے نہیں سو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں امام صاحب قرآن پڑھتا ہے، پیچھے مقتدی سنتے ہیں، 1 سوا 1 پارہ مقتدی سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، 1 پارہ صرف۔ یہاں پر 3 دفعہ سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لی، ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب مل گیا۔ اور جنت کی قیمت کوئی ادا کر نہیں سکتا۔ ساری دنیا، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، پیتل، الغرض جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری خرچ کر کے اور جنت کی ایک بالش کی زمین لینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا۔ لیکن جس نے 3 دفعہ درود شریف پڑھا رات کو سوتے وقت، گویا اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی۔ حج کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ غریب آدمی کے لیے حج پر جانا ناممکن ہے۔ کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ہم روزانہ یہ عمل کر کے حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ جو 4 مرتبہ تیسرا کلمہ رات کو سوتے وقت پڑھے گا، حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور پھر لڑنے والوں میں صلح کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو 10 مرتبہ استغفار کرے گا، ویسا جیسے اس نے 2 لڑنے والوں میں صلح کرایا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 1 مہینہ اس کا اہتمام کیا اور فوت ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے بلایا اور فرمایا، اے میرے بندے، آپ نے 1 مہینے میں 7,04,40,000 روپے صدقہ کیے ہیں،
تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں غریب آدمی تھا، نہ میں اچھا کھا پی اور پہن سکتا تھا، میرے پاس اتنا مال کہاں کہ میں آپ کے نام پہ خرچ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آپ رات کو روزانہ 4 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کر سوتے تھے، اور پورا مہینہ آپ نے اس کا اہتمام کیا، یہ اس کا اجر ہے 7,04,40,000 روپے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ آپ روزانہ قرآن بھی پڑھتے تھے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو ان پڑھ تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ جو روزانہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو یہ اس کا اجر ہے، 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، یہ اس کا اجر ہے قرآن مجید کے برابر، تو آپ کو 30 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے سے اے میرے بندے آپ نے 30 مرتبہ جنت کی قیمت ادا کی ہے۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ جنت کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ جنت کی ایک بالش زمین ساری دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، تو میں نے کہاں جنت کی قیمت ادا کی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ روزانہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، یہ اس کا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے آپ نے 30 حج کیے ہیں۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو غریب آدمی تھا، میں نے تو ایک بھی حج نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ روزانہ سوتے وقت جو 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے تھے اس پر آپ کو حج کا ثواب ملا ہے، 30 حج کا ثواب ملا ہے۔ آپ نے 30 دن کا 30 رات اس کا اہتمام کیا، اس کا اجر 30 حج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے آپ روزانہ 2 لڑنے والوں میں صلح کراتے تھے، آپ نے 60 بندوں کے اندر صلح کیا، میں اس کا اجر دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو اتنا مصروف تھا کہ سر کو جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھی، میں کہاں کسی میں صلح کراتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آپ روزانہ جو رات کو 10 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے یہ اس کا اجر ہے۔ تو اس وقت بندہ کاش میرا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرتا۔ ایک حدیث بھی ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی بھی چیز کا قلق و افسوس نہیں ہوگا بجوز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ ہم کوشش کریں ہمارا کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف سے لے کر آمین تک یہ 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، درود شریف 3 دفعہ، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 4 مرتبہ، استغفار 10 مرتبہ۔ یہ کتنا آسان اوراد ہے، ہم روزانہ اس کا اہتمام کریں۔